یہ ذمہ تو رب نے لیا، اعلان تو رب نے کیا، پھر یہ ثناخواں کیا ہوئے، یہ حضور کے مدح سرا کیا ہوئے، یہ نظم میں نثر میں آقا کا ذکر کرنے والے کیا ہوئے؟ تو اس کا جواب 1400 سال پہلے آقا کی بارگاہ کے شاعر بارگاہ محمد مصطفیٰ حضرت حسان بن ثابت نے دیا۔ وہ شاعر جن کے مرتبے عالم یہ ہے کہ کائنات کا تاجدار، جن کی کملی کی قسمیں قرآن میں کھائی جاتی ہیں، جن کی چادر مبارک کا ذکر قرآن کرتا ہے، مزمل کے ساتھ مدثر کے ساتھ ذکر قرآن کرتا ہے، وہ مدثر چادر والی ذات اپنی چادر حسان بن ثابت کے لیے بچھاتے ہیں، اپنی چادر ان کے لیے بچھاتے ہیں۔ انہوں نے جواب دے دیا کہ جب یہ ذمہ خدا کا ہے تو ہم درمیان میں کیا کرتے ہیں؟ فرمایا ما ان مدحت محمد بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد۔ ہم آقا کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی کمی رہ گئی ہم پوری کرتے ہیں، کہیں پر کوئی نقص رہ گیا ہم اسے کمال کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کرنے والے۔ پھر ہماری حیثیت کیا ہے؟ فرمایا ہمارے قصیدوں سے نبی کا ذکر بلند نہیں ہوتا۔ اتنی بات ہے کہ اس بلند شان کا ذکر کر کے ہم خود عزت حاصل کرتے ہیں۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ یا رسول اللہ، جب تک آپ کے در کی گدائی نہ تھی، جب تک آپ کے در کی غلامی نہ تھی، جب تک آپ کے در کی مدح سرائی نہ تھی، میں اپنی تمام تر ظاہری وجاہت کے ساتھ، ظاہری جسامت کے ساتھ، ظاہری نام کے ساتھ، ظاہری خاندان کے ساتھ، ظاہری مال و دولت کے ساتھ، ظاہری اثر و رسوخ کے ساتھ مجھے کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ جب سے میں نے زمانے کو بتایا کہ میرے قد کاٹ کو نہ دیکھو، میرے سراپے کو نہ دیکھو، میرے بولنے کو نہ دیکھو، میرے چلنے پھرنے کو نہ دیکھو، میں گدائے کوچے محمد مصطفیٰ ہوں، آقا کی گلیوں کا گدا ہوں، آقا کے در کا گدا ہوں، نبی کا ذکر کرنے والا ہوں۔ انمول کر دیا، سارا زمانہ مل کر میری قیمت نہیں لگا سکتا۔ اس لیے سب جانتے ہیں کہ جس در کا یہ گدا ہے وہاں مانگتے تاجدار پھرتے۔ جب کسی نے کہا نا کہ تو بڑا نام ہے، امام اہل سنت کے حوالے سے بڑے بڑے کتابوں لکھنے والے کتابوں کے لیے بک گئے، اپنی شہرت کے لیے بک گئے، منصب و عہدوں کے لیے بک گئے، تو ان کی بھی کوئی بولی لگا لو۔ بڑا اچھا لکھتے ہیں، بڑا اچھا پڑھتے ہیں، بڑا اعلیٰ بولتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا خریدنے والوں، تم نے اوروں کو تو خرید لیا ہوگا، کسی کا قلم خرید لیا ہوگا، کسی کی زبان خرید لی ہوگی، کسی کی فکر کو خرید لیا ہوگا، کسی کی سوچ کو خرید لیا ہوگا، کسی کے نظم کو خرید لیا ہوگا، کسی کی نثر کو خرید لیا ہوگا، مگر میری طرف آنے سے پہلے آؤ میں تمہیں بتاؤں میری قیمت کیا ہے۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ فرمایا ہم اس گلی میں منگتا ہے جہاں پر زمانے کے شاہ کر سوالی بن کر جاتے ہیں اور در مصطفیٰ سے خیرات لیتے ہیں۔ یہ وہ پیغام ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو ایک پیغام دیا ذکر مصطفیٰ کے حوالے سے۔ اگر علماء کی مجلس میں آپ دیکھیں جو طالب علمانہ انداز سے اس کی عربی بلاغت اور فصاحت اور عربی اسلوب سے اس کو آپ دیکھیں کہ کہنے کو چھوٹی سی آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی برکتیں، کتنے پیغامات اور کتنے میسج سارے جمع کر کے اکٹھے عطا فرما دیے۔ صرف زبان اور بیان کا اسلوب دیکھیں، اس آیت کو بیان کرنے کا انداز دیکھیں کہ عموماً جب میں نے کہا تھا نا کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، کہ زمانہ ماضی کا ذکر بھی اعلیٰ حضرت نے کیا، زمانہ حال کا ذکر بھی کیا، زمانہ مستقبل کا بھی کیا۔ اب یہ باتیں ہمارے ہاں سمجھنے سمجھانے والی تو نہیں، سب جانتے ہیں کہ ماضی کس کو کہتے ہیں، جب کوئی کام ہو جائے
حال کسے کہتے ہیں؟ جس میں کوئی کام ہو رہا ہو. اور مستقبل کسے کہتے ہیں؟ جب آنے والے وقت میں کچھ کام کرنا ہو. اب یہ تینوں زمانے ہیں. عموماً جب کسی کو کچھ دینا ہو، کچھ دیا جا چکا ہو تو ماضی میں بیان کرتے ہیں، کسی کو دے رہے ہو تو حال میں بیان کرتے ہیں، کسی کو مستقبل میں دینا ہو تو استقبال میں بیان کرتے ہیں. مگر اس کا پہلا لفظ دیکھیں، رفع عربی زبان کا فعل ہے بلند کرنا. رفع یرفع، کسی شے کو اٹھانا، کسی شے کو عظمت دینا، کسی شے کو بلند کرنا. مگر اس رفعت کو اللہ نے کس ٹینس میں، کس زمانے میں بیان کیا؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب اب آنے والے وقت میں ہم آپ کا ذکر بلند کریں گے. نرفع، اگر حال میں کوئی کام کرنا ہو تو اللہ فرماتا نرفع. اگر مستقبل میں بیان کرتا فرماتے نرفع سنرفع، ہم ان قریب آپ کے ذکر کو بلند کریں گے. دینے میں عموماً یہ اسلوب ہوتا ہے، آپ کو یہ عہدہ ملے گا، آپ کو یہ انعام ملے گا، آپ کو یہ چیز دی جائے گی. جب دین کی بات ہو خوش کرنے کے لیے تو ہمیشہ چیز دی نہ گئی ہو اسے استقبال کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، آنے والے وقت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. مگر یہ مقام ذکر مصطفیٰ ہے، بتانے کے لیے اللہ نے اسے حال پہ نہیں چھوڑا، اللہ نے اسے استقبال پہ نہیں چھوڑا کہ کوئی کہے کہ ابھی دیا جا رہا ہے، کتنا دیا جا رہا ہے، آئندہ جب دیا جائے گا تو دیکھے گا. اللہ نے یہ سارے شکوک و شبہات میں جا کر فرمایا رفعنا، ہم محبوب آپ کے ذکر کو ماضی میں بلند کر چکے ہیں، ہم اسے بلندی اور رفعت عطا کر چکے ہیں. یا اللہ یہ کب سے رفعت بلندی اور ذکر کی بلندی عطا کی؟ فرمائے میرے بندو، ابھی عالم ارواح تھا، ابھی زمین کا فرش نہ بچھا تھا، آسمان کا شامیانہ نہ لگا تھا، ابھی یہ شجر و قمر و حجر نہ تھے، ابھی یہ بہاریں نہ تھی، ابھی یہ ہوائیں نہ تھی، ابھی یہ زمین کی وسعتیں نہیں تھی، آسمان کی بلندیاں نہیں تھی، کچھ بھی نہ تھا، عالم ارواح تھا. ہم نے انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کو جمع کر کے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ہم نے نبیوں کو جمع کیا، ان سے عہد لیا، ان سے پیمان لیا، ان سے وعدہ لیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نبی بن کر جاؤ گے، تم رسول بن کر جاؤ گے، منصب رسالت پر جاؤ گے، منصب نبوت پر فائز ہوگے. زمانہ تمہیں سلام کرے گا، تم سے بہتر زمانے میں کوئی نہیں ہوگا، تم سے عظیم اپنے زمانے میں کوئی نہیں ہوگا. جو تمہیں مانے گا وہ مومن کہلائے گا، جو تمہارا انکار کرے گا وہ کافر کہلائے گا. کتنا بڑا منصب ہے کہ انہیں ماننا ایمان ہو، ان کا انکار کرنا کفر ہو. اتنے بلند منصب پر خدا فائز فرمائے گا، اور اتنے بلند منصب پر فائز کرنے والوں کو خدا کہتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. تمہارے مرتبے اپنی جگہ، آدم نجی اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، تمہارے اپنے مرتبے ہوں گے، اپنے مقامات ہوں گے. تم میں سے کوئی عصا کو اژدہا بنا کے دکھائے گا تو زمانے کا فرعون مبہوت ہو کر رہ جائے گا. تم میں سے کوئی نمرود کی آگ میں کود پڑے گا، وہ حیرت کا پیکر بن کر رہ جائے گا. تم میں سے کوئی مردوں کو زندہ کرے گا، اپنے دور کے بڑے بڑے جادوگر حیران رہ جائیں گے، بڑے بڑے اطباء حیران رہ جائیں گے. تم زندگی یادو گے، تم آگ میں کودو گے، آگ گلے گلزار بن جائے گی تمہارے لیے. تم عصا کو زمین پر پھینکو گے، اژدہا بن جائے گا، ہاتھ کو اٹھاؤ گے، یدے پیزا بن جائے گا. مگر سارے کمالات کے باوجود آؤ ورفعنا لک ذکر کی شان دیکھو. ابھی مصطفیٰ آئے بھی نہیں ہے دنیا میں، ابھی نبوت اور رسالت کا دنیا میں سلسلہ شروع بھی نہیں ہوا، امت محمدی بھی دنیا میں نہیں آئی، عالم ارواح